ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ عالمی جمہوریتوں کا انحطاط اور ہندوستان۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ساری دنیا بشمول ہندوستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات سے باخبر کرانے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے ملک میں جاری انسانی حقوق اور جمہوریت کو لاحق خطرات سے آپ باخبر ہو کر ملک میں باشعور شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ جمہوریت اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جبکہ جمہوریت کی کامیابی کے چند ایک شرائط اور لوازمات پر جمہوری ملک عمل پیرا ہوں۔ تاہم آج امریکی جمہوریت پر بھی خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ چنانچہ 1995 میں قائم انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل اسسٹنس، جس کا مخفف IIDEA ہے، کی 22 نومبر کو شائع 2020 کی سالانہ رپورٹ جمہوریت کی عالمی حالت کے مطابق کئی ایک ممالک میں گزشتہ دہے 2020 کی سالانہ رپورٹ جمہوریت کی عالمی حالت کے مطابق دنیا کے کئی ایک ممالک میں گزشتہ دہے کے مقابلے میں جمہوری نظاموں میں انحطاط کی رفتار دوگنی ہو گئی ہے۔ دنیا کے ایک چوتھائی ممالک میں جمہوریت اب زوال پذیر ہے۔ اس رپورٹ کے بموجب اب امریکہ جیسی مستحکم جمہوریت کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یورپ کے ممالک پولینڈ، ہنگری، سلووینیا جیسے ممالک میں بھی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ چین اور روس کے صدور اپنے آپ کو تاحیات صدر بنے رہنے کے لیے ضروری قانونی اقدامات کر لیے ہیں۔ سوڈان میں فوجی بغاوت ہو چکی ہے۔ اس ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حتیٰ کہ مضبوط جمہوریتوں جیسے ہندوستان اور امریکہ میں جمہوری اقدار میں گراوٹ آئی ہے، جبکہ غیر جمہوری نظاموں میں دنیا کی 2/3 آبادی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جبری مطلق العنان حکمران ممالک کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان ممالک کے حکمران انتہائی جابرانہ طریقوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ اور کورونا کی وبا کے نتیجے میں بیلاروس، کیوبا، میانمار، نکاراگوا اور وینزویلا کے حکمران طبقہ نے مخالفین کو دبانے کے لیے انتہا درجے کے جبری طریقوں کو اپنایا ہے، اور یہ ممالک اپنی تائید میں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ وبا کے دور میں مطلق العنان حکمرانی ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، تو دوسری طرف جمہوری طور پر منتخبہ حکومتیں بھی قدیم مطلق العنان حکومتوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان حکومتوں نے عدلیہ اور صحافت کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، شہری آزادیوں اور اقلیتی حقوق پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے شہری سماج کو ہی کمزور کر دیا ہے۔ جہاں دنیا تیزی سے عالمی ہوتی جا رہی ہے، وہیں عالمی سطح پر جمہوری نظاموں کی جمہوریت کے برخلاف ظالمانہ اقدار کو اپنا رہے ہیں۔ جہاں کورونا کی عالمی وبا کا اثر زیادہ تر کم تر اور کمزور جمہوریتوں پر پڑا ہے، وہیں مضبوط قانون کی حکمرانی اور تفریق اختیارات والے سیاسی نظام بھی جمہوریت کے تئیں لچکدار دکھائی دیے ہیں، جس کے نتیجے میں بیلاروس سے میانمار تک موافق جمہوری احتجاج بھی دیکھنے کو ملے۔ سب سے زیادہ فکرمندی کا اظہار دنیا کی بڑی جمہوریتوں برازیل اور ہندوستان میں جمہوریت کو ہو رہے نقصان پر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین کی 3 مملکتوں ہنگری، پولینڈ اور سلووینیا میں گھٹتی جمہوریت پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مستحکم جمہوریتوں میں انتخابی نتائج پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 2020 کے امریکی انتخابی نتائج پر انتخاب ہار جانے کے ڈر سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف نتائج پر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، بلکہ لمحے آخر میں ایوان کانگریس میں ووٹوں کی گنتی کو متاثر کرنے کے لیے تشدد کی منظم منصوبہ بندی بھی کی گئی تھی۔
80 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں 2016 سے اب تک مسلسل 5 برسوں کے دوران مطلق العنانیت کی جانب بڑھتے ممالک کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 1975 کے بعد سے دنیا میں مسلسل 5 برسوں سے یہ منفی رجحان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ 2015 سے کسی ملک میں بھی جمہوریت کی طرف بڑھتا رجحان نہیں دیکھا گیا۔ اگست 2021 میں صرف افریقی ممالک زامبیا میں ہی جمہوریت لوٹ آئی ہے، جبکہ مالی، سربیا، کوٹے ڈی ایوری نے 2020 میں جمہوریت کو خیرباد کیا تھا، جبکہ 2021 میں میانمار میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں جمہوریت کا خاتمہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق 2016 سے 2021 تک 20 ممالک جمہوریت سے نکل کر مطلق العنان حکمرانی میں تبدیل ہوئے ہیں، جبکہ اس دورانیہ میں صرف 7 ممالک میں جمہوریت کی بحالی ہوئی ہے۔ اس طرح 2020 میں 43% جمہوریتیں گزشتہ 10 برسوں کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی 70% آبادی غیر جمہوری حکمرانی کے تاذیانے جھیل رہی ہے اور صرف 9% آبادی ہی اعلیٰ جمہوریتوں میں رہ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں ہندوستان کے حوالے کے بغیر ہندوستان میں پنپ رہی غیر جمہوری مطلق العنان حکمرانی کی شکل کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب آزادانہ انتخابی عمل کے ذریعے ایک حکومت اکثریتی ووٹوں سے اقتدار میں آتی ہے اور بتدریج حکومت کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اظہار خیال کی آزادی، آزاد صحافت اور اقلیتی حقوق کو سلب کر لیتی ہے۔ اس طریقے سے کوئی جمہوری سیاسی نظام بتدریج یا 9 برسوں میں مکمل آمریت میں تبدیل ہوتا ہے یا پھر جمہوریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ عموماً جمہوری نظام کو آمریت میں تبدیل کرنے کے لیے مذہب یا تمدنی قوم پرستی کو استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں جمہوریت اور آمریت کے درمیانی حکمرانی کو ہائبرڈ حکمرانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں سب سے زیادہ جمہوری قدروں کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک کے گراف میں الجیریا کے بعد ہندوستان کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہوئے ناقص جمہوری ملک بتایا ہے، بنگلہ دیش کو تیسرا اور افغانستان کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے۔ ہندوستان میں بڑی تیزی سے جمہوری سیاسی قدروں، اداروں، تصورات اور اجتماعی تمدن کو ختم کرتے ہوئے ایک رنگ میں رنگنے کی کاوشیں اب اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ ایک طرف یوم دستور منانا اور دوسری طرف اسی دستور اور دستوری اداروں کی اندیکھی ہی نہیں بلکہ خلاف ورزی کرنا حکومت وقت کا وتیرہ بن گیا ہے۔ فاشزم کے بانی مسولینی کے اس بیان پر کہ کوئی چیز مملکت کے خلاف نہیں، کوئی چیز مملکت کے باہر نہیں، ہر چیز مملکت کے اندر ہی ہے، کے تصور کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اب مملکت کے سامنے فرد، اس کا مذہب، اس کی آزادی کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسولینی کے اس قول کو دوسرے الفاظ میں پیش کرتے ہوئے مملکت کو دیومالائی روپ دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان جو اپنے جمہوری طرز حکمرانی، مذہبی آزادی اور دستوری حکمرانی کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھنے والا سافٹ ملک تھا، 2014 کے بعد سے اس کی اس قدر شکل بگڑ گئی ہے کہ اس کی شناخت 2021 کے جمہوری اشاریہ میں فلاٹ ڈیموکریسیز، ناقص جمہوریتوں میں 53ویں درجے پر ہے، جبکہ 2014 میں 27واں رینک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد ہندوستان جمہوری ممالک کی فہرست سے نکل کر غیر جمہوری مطلق العنان آمرانہ طرز حکومت کے حامل ممالک کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا۔ آسام، تریپورہ کے فسادات نے ملک کے منہ پر کالک تھوپ دی ہے۔ بنگلہ دیش میں چند مسلم جنونیوں کی جانب سے ہندو مندروں کو نشانہ بنائے جانے کو لے کر تریپورہ، جس کے اطراف بنگلہ دیش ہے،
میں منظم ہندو تنظیموں کے گروہوں نے مساجد اور مسلمانوں کے گھروں پر 27 حملے کیے، 16 واقعات میں مساجد پر حملے کیے۔ وی ایچ پی کے کارکنوں نے 3 مساجد کو آگ لگا دی اور قرآن مجید کو جلا کر راکھ کر دیا، اور تمام واقعات میں پولیس دنگایوں کے ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیوں میں برابر کی شامل تھی۔ نہ تو تریپورہ کے چیف منسٹر اور نہ تو پولیس سربراہ نے ان واقعات کے خلاف کوئی لب کشائی کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ نہ تو ملک کا وزیر داخلہ اور نہ وزیر اعظم نے جاری ان بھیانک تشدد کو رکوانے کے لیے نہ تو مسلح افواج کو روانہ کیا اور نہ ہی واقعات کی مذمت کی۔ یو ایس سی آئی آر ایف کی سربراہ نڈینے میانزا نے اپنے ٹویٹ میں مذہبی طبقات کے خلاف تشدد کو روکنے کی خواہش مرکزی حکومت سے کی۔ اس ٹویٹ کے جواب میں 1000 مثبت ٹویٹ کے ذریعے عوام نے اپنا رد عمل پیش کیا۔ گاندھی کا ہندوستان اب تشدد کے راستے پر گزشتہ 7 برسوں سے چل پڑا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 11 نومبر کو ہندوستان کے مشیر برائے قومی سلامتی NSA اجیت ڈوول نے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی SVPNPA حیدرآباد میں 73ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ جس میں 132 IPS ہندوستانی آفیسرز اور 17 بیرونی ملک مالدیپ، بھوٹان اور نیپال کے نوجوان آفیسر سے کہا کہ ایک مؤثر قومی پس منظر کو فروغ دیتے ہوئے اپنی قوت کو قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ آپ ہندوستان کے لیے ہیں اور ہندوستان آپ کے لیے ہے۔ ہر شناخت ہندوستانی شناخت میں گم ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کا نیا محاذ شہری سماج ہوگا، جو قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے طاقت کا ناجائز استعمال یا ساز باز سے کام لے گا، اور چوتھی نسل کی جنگ شہری سماج سے ہوگی۔ پہلی نسل کی جنگ جو آمنے سامنے لڑی جاتی تھی، دوسری نسل کی جنگ بندوق اور ٹینکوں سے لڑی جاتی تھی، تیسری نسل کی جنگ جو میزائلز اور راکٹوں کے ذریعے لڑی جاتی تھی، لیکن چوتھی نسل کی جنگ کو نیوکلیئر جنگ سے تعبیر کرنے کے بجائے مشیر سلامتی امور نے اس کا رخ شہری سماج کی طرف موڑتے ہوئے شہری سماج کو غیر اخلاقی ہی نہیں بلکہ غیر قانونی بتانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ساری دنیا میں شہری سماج کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ یہ سماج اعلیٰ تعلیم یافتہ دانشوروں، اساتذہ، صحافیوں اور وکلاء برادری پر مشتمل ہوتا ہے۔ اجیت ڈوول نے سوچ سمجھ کر ہی نئے نوجوان پولیس عہدیداروں کے سامنے شہری سماج کو ہدف بنا کر پیش کیا ہے۔ چونکہ کسی بھی نظام میں تبدیلی یا انقلاب عام آدمی کے ذریعے نہیں لایا جاتا، بلکہ اس کے لیے سماج کا دانشور طبقہ، جسے آج شہری سماج کہا جا رہا ہے، ہی نظام میں تبدیلی یا تو انقلاب لانے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہندوستان کو آزادی اس طبقے کی للکار پر جمع غفیر کے لبیک کہنے کے نتیجے میں ملی تھی۔ کانگریس پارٹی اس دانشور طبقہ یا شہری سماج کی نمائندہ پارٹی تھی۔ حالانکہ اجیت ڈوول نے یہ بھی کہا کہ جنگیں اب سیاسی یا فوجی مقاصد کے حصول کا مؤثر ذریعہ نہیں ہیں، یہ بہت خرچیلی ہونے کے ساتھ ساتھ ناممکن بھی ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ بھی ناقابل قیاس ہوتا ہے۔ تاہم شہری سماج ناجائز طاقت کے استعمال کے ذریعے سماج کو منقسم کرے گا اور قومی مفادات کو نقصان پہنچائے گا۔ ایسے میں آپ ہی محافظ بن کر کھڑے ہوں گے۔ ماہرین اجیت ڈوول کے اس تقریر کو ہندوستانی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل سمجھ رہے ہیں، جو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی حکومت کے خلاف اجتماعی احتجاج نہیں کر سکے گا، چونکہ شہری سماج کو پوری قوم کے خلاف بنا دیا ہے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے ایک دن قبل کہا تھا، کشمیر میں عوام کا اجتماعی تصور
اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اب دہشت گردوں کی لنچنگ کر رہے ہیں۔ آرمی ڈیفنس اسٹاف نے اب پولیس کی ذمہ داری عوام کے سر پر تھوپ دی ہے۔ ماہرین کے مطابق اجیت ڈوبھل کا شہری سماج کو مخالف قوم بنانے کا عمل یوں ہی اتفاقی نہیں بلکہ اب حکومت خود پولیس حکام کو عوام کے خلاف اکسانے کا کام کر رہی ہے۔ حکومت شہری سماج کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے نئے قانون سازی کرے گی۔ کسانوں کے احتجاج کی کامیابی کے بعد حکومت اس طرح کے احتجاج کو چوتھی نسل کے جنگ کا روپ قرار دے کر کسی بھی احتجاج کو بالکل ناممکن بنا دے گی۔ پولیس ہی نہیں بلکہ حکومت کی پوری مشنری ہی عوام کی خادم ہوتی ہے، لیکن پولیس اور حکومتی مشنری اب حقیقی حاکم ہوگی۔ شمالی کوریا یا دنیا کی مطلق العنان حکمرانی کی شکل اب ہندوستان میں جنم لے رہی ہے۔ حکومت کے خلاف کی سرگرمی ہی نہیں بلکہ سوچ رکھنے والا بھی مخالف حکومت اور مخالف قوم ہوگا۔ بہرکیف 75 سالہ ہندوستانی جمہوریت اب ایک جماعتی مطلق العنان حکمرانی میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.